کہ آپ باقی تو چھوڑ دیجئے، یہ فیڈرل ٹیریٹری ہے، اس کے چند اچھے اسکولوں کو کہ جو ہمیں بہتر طریقے سے کچھ نظر آتے ہیں، اگر آپ اس میں بھی دیکھیں گے اور پنجاب کو خاص طور پر دیکھیں گے تو پنجاب میں 1 کروڑ بچے، 10 ملین سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے۔ امپریشن یہ بنایا جاتا ہے کہ جیسے پنجاب میں تو دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں اور یہاں پڑھا لکھا پنجاب اور اس طرح کے چند پروجیکٹس بھی بنا دیے جاتے ہیں اپنے بادشاہ سلامت کے ناموں سے اور ملکہ رانیوں کے ناموں سے، لیکن پریکٹیکلی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ملکہ رانی پہ تالیاں کیوں بجا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو رکھتا ہے 11 ارب روپے کا جہاز یاد آ گیا تو یہ تو کر لیتے ہیں دکھاوے کے لیے، چند پروجیکٹس لانچ کر دیں گے، فوٹو سیشن کر دیں گے، پالیسی نہیں ہے، کوئی سیریس طریقے سے نہیں دیکھ رہا کہ اس سچویشن میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک اسٹال پہ بڑی زبردست طریقے سے ہماری ایک بیٹی نے یہ مجھے بریف کیا کہ پاکستان میں جو فری ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بالکل غریب ہوگا اور جو کہیں اور نہیں پڑھ سکتا ہوگا تو اس کو فری میں ایجوکیشن مل جائے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ پاکستان کا آئین یہ بات کہتا ہے کہ جو تعلیم ہے، یہ تعلیم ہمارا حق ہے، یہ خیرات نہیں ہے اور یہ طبقات میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ غریب ہو، مڈل کلاس ہو یا امیر ہو، سب کو برابر کے موقع ملنے چاہیے، سب کی کوالٹی ایک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ غریب کی تعلیم الگ، امیر کی الگ، مڈل کلاس کی الگ، لیکن اس موضوع پر پاکستان میں گفتگو ہی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے نعرے لگانے والے، بڑی بڑی تحریکیں چلانے والے، پاکستان کا جو کور ایشو ہے کہ ہر گھر میں تعلیم کا مسئلہ ہے، بچوں کو آگے بڑھانے کا مسئلہ ہے، پڑھانے کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اور اس کے نتیجے میں ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ صرف پنجاب میں پہلے 5,000 پھر 11,000 اور اب 25,000 اسکولوں کو یہ جان چھڑا رہے ہیں، آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اسکول چونکہ خراب ہے تو ہم اس کو اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ خراب ہوئے کیوں؟ پھر گورننس کس کو کہتے ہیں؟ گورننس کیا ٹی وی کے اشتہاروں کا نام ہے؟ ہمارے ٹیکسوں سے اس کے اربوں روپے کے اشتہار یہ جاری کرتے ہیں کہ بہت پڑھا رہے ہیں ہم، بہت ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر اپنے اسکول آؤٹ سورس کر رہے ہیں اس لیے کہ اسکول تباہ کر دیے ہیں، تو یہ تباہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ 40 سال سے یہ پارٹیاں اور خاندان اقتدار میں ہیں، لیکن یہ ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم نہیں دے رہے بلکہ تعلیم سے جان چھڑا رہے ہیں۔ پھر یہ آئی ٹی کی فیلڈ میں، اے آئی کی دنیا میں، اس دنیا میں جو کچھ ہونا چاہیے، یعنی ایک تو الخدمت ہے اور جماعت اسلامی ہے نا، جو آپ کو بنو قابل پروجیکٹ کے تحت انگیج کر رہی ہے، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان کے اب تقریباً یعنی 66 تو مردان تھا اور اس کے بعد بھی اور شہروں میں یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا، تقریباً 70 شہروں تک یہ بنو قابل پروگرام پہنچ گیا الحمدللہ۔ اور اس میں جو رجسٹریشن اب تک ہو چکی ہے وہ 16 لاکھ سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں جو اس میں انگیج ہیں۔ اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹیسٹ نہیں دے سکے، جو پاس نہیں کر سکے، ان کو دوبارہ سے موقع فراہم کریں، اور جو گریجویٹس ہیں وہ بھی اب لاکھوں میں ہو گئے۔ تو یہ خود ایک زبردست قسم کی بنو قابل کمیونٹی بن گئی ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یہ جو اپرچونٹی آپ کو ملی ہے سب کو ملنی چاہیے، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، آپ سیکھ گئے، آپ کچھ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی، اب آپ مل کر چراغ سے چراغ جلائیں، اس کو اسپانسر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے آپ کو والنٹیئر بھی کریں، تو انشاءاللہ پھر آپ جیسے اور بہت سارے لوگ بھی یہ سیکھ سکیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی میں 40 سال تک کی عمر کے اگر لوگوں کی تعداد 20 کروڑ ہے، 20 کروڑ، تو ان 20 کروڑ لوگوں میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہماری اب اسکول گوئنگ بھی، اب تو 5ویں 6ویں کلاس کا بچہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ اور آپ نے جو کورسز کیے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے، ویب ڈیولپمنٹ کے، اے آئی کے، اور بھی ای مارکیٹنگ، ای کامرس، تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بہت تھوڑی سی بیسک نالج کے ساتھ آپ یہ کورسز پرفارم کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اور کما سکتے ہیں۔ تو ایسی ساری سچویشن میں اگر ہماری کوئی آئی ٹی پالیسی نہ ہو، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں اب تقریباً یہ 250 سے زیادہ ارب روپے ڈالر، ارب ڈالر، 250 ارب ڈالر سے زیادہ کی ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے، اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہوئی ہے ابھی $4 بلین، 4 ارب ڈالر۔
خوشیاں منا رہے ہیں کہ بہت گروتھ ہو گئی ہے. تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. اس وقت کا پوٹینشیل 20-25 بلین ڈالر کا ہے. ہمارے دل اندر دور ہو جائیں گے, ہمارے قرضے ختم ہو جائیں گے اگر اس نوجوان نسل کو اس کا حق دے دیں, خیرات نہیں دیں. ہمیں وزیر اعلیٰ سے اور وزیر اعظم سے لیپ ٹاپ کی خیراتیں نہیں چاہیے, ڈھکوسلا نہیں چاہیے, پالیسی چاہیے. ان کو اگر فری آئی ٹی ایجوکیشن دے دیں تو یہ پاکستان کا قرضہ اتاریں گے, یہ سب کچھ کر دیں گے. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بیسک رائٹ کے لیے ایجوکیشن کے اور کوالٹی ایجوکیشن اور غیر طبقاتی نظام تعلیم, ایک ہی نظام سب کا ہونا چاہیے, اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں. اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب آج سے عزم کریں کہ پاکستان میں سب کو تعلیم کا رائٹ ملنا چاہیے اور ایک جیسی تعلیم ملنی چاہیے. ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ آپ کی تالیاں بجائیں گی, میری بیٹیاں تو تالیاں بجا رہی ہیں. تو جب ملنا چاہیے تو ان کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے. پڑھیں آپ اس کے اوپر. یہ کیا ہے ہمارے آئین میں آرٹیکل کون سا ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے 130 کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ 5 سے 16ویں کلاس تک کی جو ایجوکیشن ہے یہ کمپلسری اور مفت ہونی چاہیے. اور آئین کی اسپرٹ کہتی ہے کہ سب کو معیاری تعلیم ملنی چاہیے. اگر نہیں مل رہی تو حکومت سے ہم اپنے ٹیکسوں کا پیسہ مانگیں گے. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ میں یہ نوجوان موجود ہیں, کتنے نوجوان ہیں جو بائک چلاتے ہیں؟ ہاتھ کریں ذرا. سارے بائک چلاتے ہیں. بیٹیاں بھی کچھ چلا رہی ہیں آج کل. چلے کوئی بات نہیں, چلانی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو بہت پروٹیکشن کے ساتھ جو ضروری جو ہے سواری ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑ سواری خواتین سیکھتی تھی نا,